یہ جو کانفرنس ہوگی یہ سیاسی نہیں ہوگی، بلکہ اس میں جو عدلیہ کے نمائندے ہیں یعنی کہ وکلا برادری سے لوگ ہیں ان کو بھی انوائٹ کیا جا رہا ہے، پاکستان کے جو ڈیفرنٹ تھنک ٹینکس ہیں جیسے کہ صحافی ہیں اور بھی جو با اثر شخصیات ہیں، جو بزنس کمیونٹی سے لوگ ہیں، ان کو بھی اس کانفرنس میں جو شرکت کی دعوت ہے وہ دی جا رہی ہے۔ اور میں آپ کو یہ بڑی خبر دے رہا ہوں کہ دسمبر میں پاکستان تحریک انصاف جو احتجاج کرنے جا رہی تھی اس کی ڈیٹ انہوں نے تھوڑا سا آگے کر دی ہے، اور اب وہ جو احتجاج ہے وہ اس کانفرنس کے بعد دیکھا جائے گا۔ آیا کہ اب پاکستان تحریک انصاف نے جو پلاننگ کی ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کو آئینی اور قانونی طریقوں سے اسمبلی کے فلور پہ اور اس طرح کی کانفرنسز سے ان کو انگیج کیا جائے۔ ناظرین، ایک چیز جو پاکستان کی سیاست میں بہتر دکھائی دے رہی ہے وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا دھیما لہجہ جو کہ ایک دم سے دیکھنے کے لیے ملا ہے۔ اگر ہم بات کریں عمران خان کی یا پی ٹی آئی کی تو اگریشن اور افینسو جو پولیٹکس ہے وہی ان کی پہچان ہے، لیکن ہم نے دیکھا ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد سہیل آفریدی نے کھل کے ڈی جی آئی ایس پی آر کو جواب نہیں دیا۔ انڈاؤٹڈلی دوسرے لوگوں نے جو تقاریر کی وہ کچھ ایسی تھیں جو کہ ایکسپیکٹ کی جا رہی تھی، لیکن سہیل آفریدی کا رویہ بڑا پوزیٹیو تھا، مثبت تھا۔ اب اسد کیسر نے آج پارلیمان کے باہر خطاب کرتے ہوئے کہا، انہوں نے کہا جی کہ ہمیں دیوار سے لگانے کی مسلسل کوشش کی جا رہی ہے، جتنے بھی غیر آئینی اور غیر قانونی حربے ہیں وہ ہمارے خلاف استعمال کیے جا رہے ہیں۔ ایون کہ شیر افضل مربت نے بھی کہا کہ جو غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے ہم سب کے ساتھ، تو یہ اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف سے مفاہمت کی ایکسپیکٹیشن کرنا یہ بالکل بھی جو ہے وہ ایک ظالمانہ سوچ ہے۔